دیکھو میں جوان لڑکیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو کسی شریف آدمی سے نکاح کر کے. حرام مزے اڑانے کی کوشش میں مت لگو, کیونکہ پھر بڑھاپا بہت ستائے گا تمہیں. مرد تمہیں اس وقت تک, یہ جو دوست ہے نا فرینڈس, یہ ایزی لوڈ اور یہ سب جب تک کرائیں گے جب تک آپ میں جوانی ہے. جہاں ذرا سا یہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے حسن خراب ہونا شروع ہوا, جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا, استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے, ایسے پھینک دی جاؤ گی کچرے میں. بہت ہو رہا ہے یہ, اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے ان جو ماڈلنگ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں نا, ان کے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. جب جوان تھیں تو ساری کمپنیاں آ کے بلاتی تھیں ماڈلنگ کے لیے, یہ والا پوسٹ چاہیے. جب تھوڑا سا ان میں جھریاں آنا شروع ہوئیں تو کمپنیوں نے لفٹ کرانا چھوڑ دی. پھر ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑی تقریب میں کسی شو میں بلایا, ایک ایوارڈ دے دیا, لوگ اس عزت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اب تک عزت ہو رہی ہے. وہ 4 منٹ کی, یہ آدھا گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے, خوبصورتی دی ہے, اس کو ناجائز استعمال مت کرو. کسی شریف آدمی سے جلد نکاح کی کوشش کر کے اچھی فیملی میں جا کے اپنا گھر بساؤ اور اسی پر اکتفا کرو, گزارا کرو. کیونکہ جب بڑھاپا آئے گا نا تو وہاں آپ کو عزت ملے گی بہت زیادہ. کیونکہ جب عورت خاندان میں جاتی ہے کسی, تو جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا. ابے بول لیا کرو یار خدا کے بندو, اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی زیادہ عمر بڑھے گی, پہلے ماں بنے گی تو ماں ہے, پھر دادی بنے گی. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, اور بستر پہ پڑی ہوئی ہیں, لیکن اب تک ان کی یاد دماغ سے نہیں نکلا. کچھ بھی نہیں کرتی تھی بیچاری, لیٹی رہتی تھی, لیکن وہ بھی ایک اچھا لگتا تھا اور دل چاہتا ہے کہ کاش دنیا سے نہ جاتی. وہ بھی اب یاد آتی ہیں. بوڑھی ماں جتنی بوڑھی ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی. پھر ہمارے بچوں کی دادی تھیں, وہ بچے الگ پھڈے ہوتے تھے. ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی نا آخر عمر میں کہ ان کے ہوش آواز نہیں تھے, بستر پہ پڑی رہتی تھیں, بس بستر پہ پڑی رہتی تھیں, کچھ نہ بولتی تھی نہ سنتی تھیں. بس جب تسبیح پکڑاؤ تو تسبیح ہاتھ سے گھمانا, عادت پڑی ہوئی تھی نا. آج جب بڑھاپا آئے گا نا تو بوڑھوں کو کچھ بھی دو گے نہیں, موبائل دو گے ایک دم ٹک ٹک شروع ہو جائیں گے. یہ جو نوجوان نسل ہے نا, ان کے بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ساری زندگی تسبیح گھمائی ہے تو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں یاد رہا, دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا ان کا. تو اب جب تسبیح پکڑاؤ تو خود بخود تسبیح. سورہ یاسین جب میرے بھائی پڑھتے تھے تو جو آیت کہیں وہ ایک حرف رہ جاتا تھا نا تو اگلا حرف ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. یہ سورہ یاسین بہت پڑھتی تھی. تو کچھ بھی نہیں کر رہی, لیکن پھر بھی گھر میں کیا ایک احساس ہے کہ گھر میں ماں موجود ہے. بچے بھی خوش ہوتے تھے. اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے تھے دادی کو گھسیٹ کے یہاں لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا. ادھر بچوں کو تو دادیوں سے, بوڑھوں سے بڑی مناسبت ہوتی ہے. اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے نہیں اماں کو, دادی کو کہاں لے کر آؤ. بچے مانوس ہوتے ہیں. اگر اولاد نہ ہو اور گھر نہ بسایا ہو تو بڑھاپے میں یہ عزت ملے گی؟ کوئی محلے والے پوچھیں گے کیا؟ یا وہ اگر کوئی خاتون نے جوانی میں ماڈلنگ کی ہو تو کیا بڑھاپے میں کمپنیاں اس کو یہ پروٹوکول دیں گی؟ شکر ہے یار نہیں دیں گی نا, انہوں نے جواب دیا نہیں دیں گی. تو اس لیے یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, جہاں اللہ نے عورت کو حسن بہت زیادہ دیا نا, اللہ عورت سے یہ حسن چھینتا بھی بہت جلدی ہے. مرد بہت دیر سے بڈھے ہوتے ہیں, عورتیں بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. مرد تو 40 سال میں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی بنا ہے. یہ تو مشاہدہ, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے اور مشاہدہ بھی ہے. 40 سال میں جب آدمی قدم رکھتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے. تو 40 سال میں تو مرد آدمی بنتا ہے اور زور پیدا ہوتا ہے اس کی آواز میں, اس کی چال میں. بہت ٹائم سے جا کے بوڑھا ہوتا ہے. اور لڑکیاں جلدی ان پہ بڑھاپا آتا ہے, ان کا حسن و جمال بہت جلدی ختم ہوتا ہے. یہ قدرت کا ایک اصول ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اب اس میں تو عورت کو اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ بھائی جلدی اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ, جلدی اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بناؤ, کسی خاندان کا فرد بناؤ. نہیں جی ابھی ہم نے جاب کرنی ہے, ایکچولی میں نے ایجوکیشن یہاں تک حاصل کرنی ہے, میں پی ایچ ڈی کروں گی, پھر میں ڈاکٹر بنوں گی, پھر میں یہ کروں گی. یہ خواتین کے فون آتے ہیں نا, میں ان کو سمجھاتا ہوں شادی کرو بھائی. نہیں میں یہ کروں گی, تو ٹھیک ہے کر لو. جب وہ پی ایچ ڈی کر لیا انہوں نے, میں پی ایچ ڈی سے منع نہیں کرتا, یہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. میں ڈاکٹر بننے سے منع, اور خدا کا واسطہ جب نکاح کر کے لایا کرو تو اپنی بہوؤں کو کسی تعلیم سے روکنے کی کوشش بولو بھائی مت کیا کرو, پڑھاؤ, اچھا ہے تمہارا فائدہ ہوگا. لیکن نہیں جی ابھی ایکچولی یہ, پھر ایکچولی کر آ کے ڈاکٹر بن گئی. مرد
عورت میں سب سے پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے, اس کی تعلیم کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے. کتنی ڈاکٹر لڑکیاں ہیں جنہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی ڈاکٹر بن کے کیریئر بنانے میں, اب ان کا حسن و جمال ختم ہو گیا, ڈگریاں بہت ہیں مگر کوئی ڈاکٹر بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کیا علاج کے لیے کرنی ہے, کیا محلے میں کلینک ختم ہو گئی ہیں یاری بات. تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں نہیں بچی جب تک یہاں تک نہیں پہنچ جائے گی ہم نہیں کریں گے. بھائی نقصان ہو رہا ہے اس کا, جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. تو اسی لیے شریعت نے بھی کہا کہ جلدی نکاح. اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کا نکاح کرایا, شوہر کو کہا کہ تم ان کو پڑھاؤ گے, قرآن پڑھاؤ گے. اس میں بتا دیا کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے, یہی پڑھا دیں گے ان کو. تو یہ سب ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اور ان کی وجہ سے زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب, یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, قریب بھی. قریب کیسے جاتے ہیں؟ بیہودہ فلمیں دیکھنا, فحش ویب سائٹس دیکھنا, لڑکیوں سے بات چیت. آپ کہہ رہے میری نیت اچھی ہے مگر جوان لڑکیوں سے کنوارا آدمی جب بات کرے گا, شادی شدہ بھی کنوارا بھی, جب جوان لڑکیوں سے ہی ہو ہا ہا ہوگا تو خام خامے لازمی غلط خیالات آئیں گے. وہ گناہ آپ سے ہوگا جو آپ نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوگے کہ مجھ سے کبھی زنا بھی ہوگا, لیکن بالآخر شیطان آپ سے وہ جرم بھی کروائے گا, اور یہ کہہ کے کروائے گا کہ توبہ کر لینا بعد میں, اور پھر بار بار یہی کہہ کے کرواتا رہے گا. اور پھر بڑھاپے میں بھی یہ زنا, بڑھاپے میں زنا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, زنا کی خواہش اور جذبہ ختم نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ بڈھا زانی قیامت کے دن سب سے زیادہ غضب ہوگا اس کے اوپر. اس لیے پتہ چلتا ہے کہ بڈھا بھی زنا کر سکتا ہے جتنی اللہ نے اس میں قوت دی ہے اس حساب سے. تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھو, پاکیزہ زندگی. کوئی انٹی کا فون آتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کی اور پتلی گلی سے نکل لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں کسی سے, ٹو دا پوائنٹ, ہاں جی السلام علیکم وعلیکم جی. خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے. اچھا یہ بھی یاد رکھو جو خواتین لڑکیاں خام خام فری ہو جاتی ہیں ان سے یہ نہ سمجھا کرو کہ میں آپ پہ وہ لٹو ہیں. یہ بھی مرد کو نا خام خام اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے. کوئی بھی ہاں ہاں کر کے بات کرے یار لگتا ہے میرے لیے انتظام ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہے. زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لڑکیوں کی عادت, خواتین کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے اسی طرح بات کرتی ہوں. آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یار آج تو میرے تو وہی قسمت کا ستارہ روشن ہو گیا. پھر جب آپ دوستیاں لگانے کی کوشش کرو گے اور خیالات لے کے ڈپریشن کے مریض بنو گے, وہ آپ کو ٹھینگا دکھا کے نکل لے گی. پھر فون کرے گا مفتی صاحب ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں, خودکشی. تو اپنے آپ کو روک کے رکھو ان چیز سے. کیا خیال ہے بھائی؟ صاف ستھرا دماغ رکھو. اور سب سے بڑی بات یہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو بھائی, جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب. اور انٹرنیٹ کا ایک اصول آپ کو بتا دوں, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, چاہے مرد ہو یا عورت. انٹرنیٹ جب آپ نے گھر میں استعمال کرنا ہے تو کمرے میں تنہا کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں. کتنے ہی نیک ہوں شیطان برائی کی طرف لے کر جائے گا. استعمال تو آج کل سبھی کو کرنا پڑتا ہے, ضرورت ہے. تو انٹرنیٹ ایسی جگہ پہ کمپیوٹر رکھا جائے جہاں سب کا آنا جانا, یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. بھائی کمپیوٹر یہاں لاؤنج میں ہوگا, سب آ جا سکتے ہیں, جس نے کام کرنا ادھر سامنے بیٹھ کے کرے, ٹھیک ہے نا. اور روم میں اگر ہے تو اس میں کنڈی لگانے کی اجازت بولو بھائی نہیں, دروازہ کھلا رہے گا. تو اپنے اوپر اعتماد نہ کرے انسان. اور ویسے بھی جب کبھی بیٹھو تو گھر کے کسی فرد کو ساتھ بٹھا لو, اکیلے کیوں بیٹھتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی شاعری دیکھنی ہے انٹرنیٹ پر, بیگم کو ساتھ بٹھا لو. کیا خیال ہے؟ وہ بھی اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو بھی فلم دیکھنا نہ شروع کر دو کہیں کہ فلم دیکھنی ہے تو چلو بیگم کو بھی ساتھ دکھا کے بٹھا کے دیکھوں گا. وہ بھی جائز چیزیں ہیں. تو تنہائی میں شیطان کو برائی کا موقع ملتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو قریب جاتا ہے وہ اس برائی میں پڑ جاتا ہے. کہ جوان کے ساتھ بیٹھی ہے تو السلام دعا کی, ہاں جی خیریت, تبھی اپنا کام میں لگ گئے. میں گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں آپ کو, اس تکلف کی ضرورت بولو بھائی خام خمیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کوئی خاتون وہاں ڈیفینس میں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی, تو بہت ہی بیہودہ سا لباس تھا, تو کسی لڑکے کو شرارت ہوئی, اس نے کچھ جا کے چھیڑ چھاڑ دیا. تو جب اس نے چھیڑا ہے نا تو لڑکی نے ایک گالی دی, تو جیسے ہی گالی دی تو جتنے لوگ تھے نا انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے اس لڑکے کو گالی دے کے نقصان پہنچانا چاہی, تو سب نے اس لڑکے کو ٹوٹ گئے نمبر بنانے کے لیے. ہر آدمی نے ہیرو بننے کے لیے کہ میں آپ کا دفاع کروں گا.
اور اتنا مارا بیچارے کو, اس کا سر پھوڑ دیا, وہ پٹیاں بندھی ہوئی اس کے. تو جو دیکھنے والا تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ یار غلط تو کیا اس نے, مگر اتنا غلط نہیں کیا, اس کا بھی تو لباس دیکھو نا کیسے بےہودہ لباس کھڑے. میں نے کہا اصل میں وہ جنہوں نے مارا ہے نا, وہ انہوں نے اس کو جرم کی سزا دینے کے لیے نہیں مارا, وہ تو خود پتہ نہیں کتنے آنکھ مٹک کے کرتے ہوں گے سارا دن. انہوں نے ہیرو بننے کے لیے کہ میں جب موجود ہوں تو تجھے چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی, میں جب ہوں تو تمہیں چھیڑنے کی ضرورت. تو عورت اگر اپنا لباس پراپر پہن لے گی تو ان بدماشیوں کی نوبت. دیکھو اللہ کا واسطہ, اس رمضان میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دیں, بے پردگی. پراپر پردہ کیا کریں, پراپر ڈریس پہنا کریں, نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کر لیں. خدا کی قسم یہ ایک گناہ بھی اگر خواتین سے چھوٹ گیا اس رمضان میں تو انہوں نے رمضان کو کیش کرا لیا. عورت کے لیے اس زمانے میں نماز قضا کرنے کے بعد سب سے بڑا جرم بے پردگی ہے. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اس سے بڑے فسادات ہو رہے ہیں, بہت معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہماری خواتین کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.